بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تاریخ مدینہ قدم بقدم کی آج تیسری قسط ہے اور آج ہم مدینہ منورہ کے اسماء مبارکہ بیان کریں گے۔ 40 نام پہلے بیان کر چکے تھے، آج 41واں نام ذات الحرار۔ مدینہ کا ایک نام ذات الحرار ہے اور حرار کا معنی ہے جلے ہوئے پتھروں کی زمین، جلے ہوئے پتھروں کی زمین۔ اور 42 نمبر نام ذات النخل، کھجوروں کے درختوں کا شہر، کیونکہ مدینہ منورہ میں بھی کھجور کثرت سے ہیں، اس وجہ سے ذات النخل اس کا ایک نام ہے۔ اور ایک نام ہے سلقہ۔ سلقہ کہتے ہیں ہموار زمین کو، پہاڑوں سے دور اور بخارات سے محفوظ جگہ۔ اور ایک اس کا نام ہے سیر البلدان، شہروں کا سردار۔ اور ایک نام ہے اس کا شافیہ، یعنی شفا دینے والا۔ ہجرت کی ابتدا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ منورہ میں آئے تو ان میں سے بہت سے صحابہ کرام بیمار ہو گئے، خاص کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس بخار کو جحفہ کی طرف منتقل کر دیا، تب سے مدینہ منورہ کا نام شفا پڑ گیا۔ مدینہ طیبہ کی مٹی اور کھجوروں میں بھی شفا ہے، اس لیے اس کا نام الشفا بھی ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کرنے کے بارے میں 4 احادیثیں پیش کی ہیں۔ ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مریض کے لیے کہتے تھے، شروع اللہ کے نام سے، مٹی ہمارے دیش کی اور ریح ہمارے باز کی، اور شفا کرتی ہے بیماروں کو ہمارے رب کی اجازت سے۔ اور آگے اگلی حدیث بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے وقت فرماتے تھے، بسم اللہ تربت ارضنا وریقۃ بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں ان حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ رب العزت سے اپنے زخم یا تکلیف کی شکایت کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے لب مبارک لگا کر پھر اسے مٹی سے ملا کر مریض کے زخم پر آپ لگاتے تو اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرماتے تھے۔ اس کا ایک نام 46واں تابہ، تابہ کہتے ہیں پاکیزہ کو۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مدینہ کو یثرب کہہ بیٹھے وہ اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرے، کیونکہ یہ تابہ ہے، وہی طابۃ ہی طابہ۔ اور ایک نام اس کا طیبہ ہے، طیبہ کا معنی بھی طاہر اور پاکیزہ، اور ایک نام اس کا طیبہ ہے، طیبہ کا معنی بھی پاکیزہ ہے، اور ایک اس کا معنی طائب ہے، طائب بھی، یہ طیبہ، طائبہ اور مطیبہ، طائب، یہ سارے نام ہم معنی اور مترادف ہیں جن کے معنی پاکیزہ، طاہر اور خوشبو کے ہوتے ہیں۔ 50 نمبر مدینہ کا 50واں نام زباب۔ زباب کا معنی ہے زمین کا مستطیل ٹکڑا۔ مدینہ کے ارد گرد پہاڑ ہیں جس کے معنی زباب، تو اس لیے اس کا معنی زباب رکھا گیا۔ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ کا خاصہ تھا کہ جو بھی بحر سے اس میں داخل ہوتا تو اسے بخار ہو جاتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اور آپ کی دعا سے یہ بخار جوفہ کی طرف منتقل ہو گیا، اب ایسا نہیں ہے۔ اور زباب یہ زبیبہ نامی گاؤں کی نسبت جو مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل دور الروحا کی سمت میں تھا، اسی کے نام سے یہ منسوب ہے۔ 51 نمبر عاصمہ، یہ دار الخلافہ۔
عاصمہ جائے امن، کیونکہ مدینہ منورہ کو امن کا شہر قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا کی، میں نے مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا کی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ اور ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے دروازوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اس لیے طاعون اور دجال مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث بھی مدینہ طیبہ کے امن کی عظمت کی پاسداری اور ضمانت کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بلکہ حضرت عائشہ بنت سعد روایت کرتی ہیں کہ میں نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے روایت کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کو اپنے مکر و فریب اور جنگ سے پریشان کرے گا، اللہ تعالی اسے ایسے گھلا دیں گے جیسے پانی نمک کو گھلا دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی اہل مدینہ کے لیے امن و سلامتی کی دلیل ہے اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے عاصمہ کے امن و احترام کی ضمانت ہے۔ 52 نمبر نام عذرا، دشمن سے محفوظ علاقہ۔ 53 نمبر نام عورا، یہ بھی عذرا کا ہم معنی ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ دشمن سے محفوظ علاقہ۔ اور 54 نمبر نام عروز، عروز کہتے ہیں ڈھلانوں اور سیلابی وادیوں کا شہر، مدینہ منورہ کا نام ہے کیونکہ یہ بلاد نجد میں سے ہے اور نجد کا سارا علاقہ خط مستقیم طولانی پر واقع ہے، جبکہ مدینہ منورہ اس سے ذرا ہٹ کر واقع ہے۔ اور اس کا ایک نام غورا ہے، سفید پیشانی والا گھوڑا، تمام اشیاء سے زیادہ سفید، صاحب قرم شخصیت، خوشبودار نباتات، اپنے قبیلے کی سردارہ، کیونکہ یہ ساری صفات مدینہ طیبہ میں پائی جاتی ہے، لہذا اس نام سے اسے موسوم کیا گیا ہے۔ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف و فضیلت حاصل ہے، اس شہر کی سرداری سب شہروں پر مسلم ہے ما سوا مکہ مکرمہ کے، کیونکہ اس شہر والوں کا کرم، عالی منزلت، اس شہر کی خوشبوئیں، کھجوروں کے درخت کی کثرت اور شہر کی بلندی مرتبہ سب پر فائز ہے۔ 56 نمبر نام غلبہ، غلبہ بانمانا غالبہ، چھا جانا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سب سے پہلے عمالیق اس شہر میں آباد ہوئے، پھر یہاں یہود آئے اور عمالیق پر غالب آ گئے، پھر اوس اور خزرج یہاں آئے تو وہ یہود پر غالب آ گئے، پھر مہاجرین مسلمان آئے تو وہ اوس اور خزرج پر غالب آ گئے۔ اس کا ایک نام ہے فاضحہ، برے کی تمیز کرنا، فاسد عقیدہ والے کو زہر کرنا، اور یہ مدینہ طیبہ کی خصوصیت ہے۔ اور اس کا ایک نام قاسمہ، جو شخص بھی مدینہ منورہ سے برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کو پریشان کر دیتا ہے۔ 59 نام اس کا قبۃ الاسلام، یعنی اس مرکز اسلام، اور یہ اسلام کا مرکز ہے۔ اور اس کا ایک نام ہے قریۃ الانصار۔ ابو حلال عسکری فرماتے ہیں کہ عرب لوگ ہر شہر خواہ وہ بڑا ہو یا گاؤں ہو، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کو قریہ کے نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج کے قبائل رہتے تھے، ان میں سے وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر کے مہاجرین مسلمان کے ساتھ اثار و قربانی کا سلوک کیا وہ انصار کہلائے، اسی لیے مدینہ منورہ کو قریۃ الانصار اور بلد الانصار کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ 61 نمبر نام قریہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے قریہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گاؤں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔
62 نمبر نام اس کا نام ہے قلب الایمان. مدینے کا ایک نام ہے قلب الایمان. قلب الایمان یعنی ایمان کا دل، ایمان کا مرکز. اور 63 نمبر نام ہے اس کا مؤمنہ یعنی دشمن سے امن کی جگہ، دجال اور طاعون سے امن کا شہر. اور اس کا ایک نام ہے مبارکہ، مبارک اور برکت والی جگہ، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری شریف کتاب البیوع باب برکت الساع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مدہ میں موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ برکت ڈال دے ان کے وزن کرنے والے آلات یعنی ترازو اور ٹوپوں میں، یعنی اہل مدینہ والوں کے لیے. اور ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ مدینہ میں مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ برکت ڈال دے. 65 نمبر نام مبوأ الحلال والحرام یعنی حلال اور حرام میں تمیز کرنے والا ٹھکانہ. اور یہ مکہ مکرمہ بھی، مدینہ منورہ بھی حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.